السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مرغیاں پالتے ہیں اور بارش کے موسم میں اپنے پرندوں کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کورائزا کے بارے میں۔ یہ مرغیوں کی ایک سانس کی بیماری ہے جو ایک پرندے سے دوسرے پرندے میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کورائزا آخر آتی کیسے ہے، کن حالات میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، ابتدائی علامات کیا ہیں اور شدید علامات کیا ہیں۔ اگر کوئی مرغی بیمار ہو جائے، اس بیماری کا شکار ہو جائے تو اسے الگ کیسے رکھنا ہے اور علاج اور احتیاط میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کورائزا صرف موسمی بیماری نہیں، یہ ہر موسم میں اٹیک کر سکتی ہے، سردی میں بھی اٹیک کر سکتی ہے اور گرمی میں بھی۔ یہ بیماری مرغیوں کے خاص طور پر اوپری سانس کے نظام کو متاثر کرتی ہے، یعنی ناک، آنکھ اور چہرے کے ارد گرد کے حصے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری سانس کے ذریعے یا ایک دوسرے کے برتن میں کھانا کھانے سے، پانی پینے سے بہت تیزی سے، اور بیماریوں کی نسبت یہ بیماری بہت زیادہ تیزی سے ایک پرندے سے دوسرے پرندے تک پھیلتی ہے۔ اس لیے اگر ایک مرغی میں کوئی علامت نظر آئے کورائزا کی تو اسے فوراً الگ کرنا ہے، دوسری مرغیوں سے الگ رکھنا ہے اس کو۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف۔ خاص طور پر بارش کے موسم میں جب ان کا فرش گیلا رہتا ہے، جلدی وہ سوکھ نہیں پاتی، ان کا فرش گیلا رہتا ہے، برادہ یا جو بھی آپ نے اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ جلدی سے خشک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے امونیا گیس پیدا ہوتی ہے اور نمی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو آلریڈی ہوا کے اندر قدرتی ماحول میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اگر جہاں آپ نے پرندے رکھے ہیں وہاں اگر مناسب ہوا کی آمد و رفت نہ ہو تو بھی وہاں نمی بہت زیادہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ جو گیلا بستر ہوتا ہے، جو گیلا ان کا برادہ وغیرہ جو بھی آپ نے ڈالا ہوتا ہے یا مٹی ہوتی ہے تو وہ جلدی سے سوکھ نہیں پاتی، تو جس کی وجہ سے امونیا گیس بنتی ہے جو ان کی آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہے سب سے پہلے، اور اس کی علامات آنکھوں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں پانی بہنا، پانی آنا، اور پھر آہستہ آہستہ بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے اور خر بھی ہونے لگتی ہے۔ یہ اس کی گرمی کی علامات ہیں، جیسے گرمی کے موسم میں بارشوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر بیماری بڑھ جائے تو مرغی کے چہرے اور آنکھوں کے ارد گرد سوجن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناک بند ہونے کی وجہ سے مرغی منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ شدید بیماری کی حالت میں جب پرندہ آتا ہے تو مرغی کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل اتنی سوج جاتی ہیں کہ وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا بڑوں کا، بریڈرز کا جو علامات میں نے آپ کو بتائیں۔ اور چوزوں میں بھی یہ مسئلے آتے ہیں، چھوٹے چوزوں میں، بچوں میں، 1 مہینے کے بچے جیسے کچھ دن کے، تو ان میں یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ آنکھوں کے ارد گرد گول گول سے دائرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، گیلا پن سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جیسے گول گول سے دائرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کھجاتے ہیں اپنے پاؤں سے، وہ خارش ہوتی ہے کیونکہ آنکھوں پہ اٹیک ہوتا ہے، تو وہ اس کی شروعاتی علامات ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بڑھتی ہے سوجن، اور پھر ان کے بھی چہرے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سردیوں میں یہ مسئلہ تب آتا ہے جب سخت سردی کی وجہ سے ہم بالکل جو ہے نا شیڈ کو بند کر دیتے ہیں، اور پرندے بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، کم جگہ پہ زیادہ پرندے ہونے کی وجہ سے امونیا گیس زیادہ بنتی ہے، اور آلریڈی ہوا لگ نہیں رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا فرش جو ہے نا وہ گیلا ہی رہتا ہے، اس کے اندر نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے امونیا گیس زیادہ بنتی ہے اور وہ پھر افیکٹ کرتی ہے، کورائزا کا سبب بنتی ہے۔ اکثر سردی میں بھی یہ مسئلے آتے ہیں۔ تو سردی میں اگر یہ مسئلہ آئے تو اس کا علاج یہ ہے
اس کو بالکل الگ رکھ دینا ہے، جگہ صاف رکھنی ہے، اسمیل بدبو بالکل بھی نہ ہو، اور تھوڑی سی اس کو پھر گرمائش بھی دینا ضروری ہے۔ اگر پرندہ ایکٹیو ہے، بڑا پرندہ ہے، تو اس کو ہوا سے بچانا ضروری ہے، لیکن بالکل پیک کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر افیکٹڈ ہو گیا ہے تو پھر اس کو گرمائش دینا بھی مناسب تھوڑی سی ضروری ہے، جیسے آپ مینیج کر سکیں، ہیٹر لگا سکیں یا دھوپ لگوائیں تو جس میں وہ کمفرٹیبل ہو، پھر علاج اثر کرتا ہے۔ علاج سے پہلے ماحول ان کو دینا سب سے بہتر ضروری ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے نا وہ بہترین یہ ہے ٹائلوسن یا ڈاکسی سائیکلین، اور اس سے بھی اگر بیسٹ کمبینیشن اگر مانا جاتا ہے، جو کہ میرا ایکسپیرینس ہے، جو میرا تجربہ ہے اپنا، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ باقی تو ہر کسی کی اپنی اوپینین ہے۔ جو بیسٹ چیز ہے ٹائلوڈاکس، سیمنز کمپنی کی ٹائلوڈاکس، کیونکہ وہ دونوں کا کمبینیشن ہے، ڈاکسی سائیکلین اور ٹائلوسن کا بھی، اور مناسب مقدار میں وہ دینی چاہیے۔ جو اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو 1 گرام 1 لیٹر پانی کے حساب سے، ڈاکٹرز بھی یہی بتاتے ہیں، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ 250 mg کے کیپسول جتنی خوراک اس میڈیسن، اس کا پانی بنا کے سرنج میں لے کے آپ اس کو ڈائریکٹلی پلا دیں۔ بریڈر کے لیے بتا رہا ہوں یہ، اور چوزوں میں تو اسی مقدار سے پھر آپ شامل کر دیں تھوڑی سی اس میں، اور ہوادار تھوڑا سا ماحول دیں ان کو، تو یہ سب سے بہتر علاج ہے اس کا۔ دوستو، بیماری پھیلنے کے بعد علاج کرنے سے بہتر ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے ہی روکا جائے، پھیلنے ہی نہ دیا جائے۔ اگر آپ مرغیاں پالتے ہیں تو بارش کے موسم میں صفائی، خشک ماحول، صاف پانی، مناسب غذا، مناسب وینٹیلیشن یعنی ہوادار ماحول کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قیمتی پرندوں کو صحت مند رکھے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔